بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکم مادر میں مہربان مادر سے باتیں۔ جہاں سیدہ کونین خصوصیات اور امتیازات کا پیکر تھی، وہاں آپ کی ایک شان امتیازی یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی شفیق مہربان ماں کے شکم میں تھی، آپ ان سے ہم کلام ہوتی تھی۔ جہاں علماء شیعہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہاں اہل سنت کے علماء کا بعض نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ درجہ ذیل ہیں۔ عبد الرحمن شافعی اہل سنت کے بزرگ ہیں۔ اس نے اس روایت کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ جب میں خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حمل کے ساتھ تھیں، مجھ پر اس بچے کا بوجھ بہت ہی خفیف تھا۔ وہ مجھ سے شکم میں باتیں کیا کرتی تھی۔ اہل سنت کے ایک اور عالم دہلوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سے بار ہوئیں تو وہ اپنی ماں کے شکم میں اپنی ماں سے ہم کلام ہوتی تھی۔ بانو اسلام حضرت خدیجہ نے کافی عرصہ اس راز کو راز رکھا اور پیغمبر خدا کو نہ بتایا۔ ایک دن رسول اللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اچانک داخل ہوئے۔ وہ اکیلی باتیں کر رہی تھی، ان کے پاس کوئی دوسرا فرد نہیں تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، اس سے جو میرے بطن میں ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی کو میرے 11 خلفاء کی ماں بنایا ہے۔ وہ سبھی میرے بعد اور میرے والد کے بعد یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ شعیب بن سعیدی مصری نے روز الفائز میں یہ بیان کیا ہے، جب کفار نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ہمیں شق القمر کا معجزہ دکھائیں، انہی دنوں جناب خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے حمل کے ساتھ تھیں۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے فرمایا، وہ شخص خائب و خاسر ہوا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ وہ میرے رب کے بہترین رسول ہیں۔ اس وقت آپ کے بطن اقدس سے شہزادی جنت فاطمہ زہرا نے آواز دی، اماں جان پریشان مت ہو اور نہ خوف زدہ ہونا، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ جب حمل کا آخری مرحلہ آیا، مدت پوری ہوئی، سیدہ کونین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آئیں تو انہوں نے اپنے نور ولادت سے، اپنے چہرے کی کرنوں سے کائنات کو منور کر دیا۔ شہزادی جنت آستانہ و ولادت میں خاتون جنت کی ولادت کا موضوع بھی اختلافی ہے، مکان تعجب ہے۔ پیغمبر آخر و اعظم کی بیٹی ہو لیکن تاریخ ولادت میں اختلاف ہو، کیا وہ بعثت پیغمبر سے قبل اس دنیا میں تشریف لائی ہیں یا بعثت کے بعد آپ کی آمد ہے؟ اس مورد میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ شہزادی جنت بعثت کے 3 یا 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ کچھ اقوال یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت بعثت رسول سے 5 سال قبل ہے۔ پہلا قول خاندانی وحی سے مروی ہے، ان کے پیروکاروں نے اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس قول کی بہت سی علماء اہل سنت نے تائید کی ہے۔ دوسرا قول اہل سنت کے محدثین و مورخین سے مروی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ برامین در قول اول درجہ ذیل بحث سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ شہزادی جنت کی تاریخ ولادت بعثت کے بعد ہے۔ ان کے احادیث کو ملاحظہ کیجیے۔ الکافی کلینی خاتون جنت کی ولادت بعثت کے 5ویں سال اور معراج کے 3 سال بعد ہوئی۔ جس دن رسول اللہ نے وصال فرمایا، اس دن بطول عذرا کی عمر 18 سال تھی۔ المناقب ابن شہرشب سیدہ کائنات جناب فاطمہ زہرا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال اور معراج کے 3 سال بعد ہوئی۔ جمادی الثانی کی 20 تاریخ تھی۔ آپ نے مکہ میں اپنے والد معظم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے، پھر ہجرت ہوئی۔ اصول کافی میں امام محمد باقر سے روایت ہے کہ فاطمہ زہرا بنت محمد نے مابس کے 5 سال بعد اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال 55 دن تھی۔ روضۃ الواعظین میں ہے کہ دختر رسول فاطمہ زہرا بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ اقبال الاعمال میں شیخ مفید نے خدائق الریاض میں نقل کیا ہے کہ جناب سیدہ زہرا 20 جمادی الثانی مابس کے دوسرے سال پیدا ہوئیں۔ مصباح الکف امی میں ہے کہ فاطمہ زہرا بعثت کے دوسرے سال 20 جمادی الثانی بروز جمعہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ مصباح الکفمی مصباح الطوسی میں روایت ہے، بانو اسلام حضرت فاطمہ جمعہ کے دن 20 جمادی الثانی بعثت کے دوسرے سال پیدا ہوئیں۔ علاوہ ازیں یہ روایت بھی ہے کہ آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ہے۔ بہت سے علماء اہل سنت نے آن حضرت کی ولادت بعثت کے 5 سال قبل نقل کی ہے۔ صاحب دلال الائمہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا پیغمبر اکرم کی عمر مبارک کے 25ویں سال پیدا ہوئیں۔ ولادت سیدہ زہرا کے بارے میں چند نمونے ہیں جو ائمہ اہل بیت اور ان کے پیروکاروں سے روایت ہوتے ہیں۔ علماء اہل سنت کے اقوال، ابو نعیم نے مترفۃ الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کی ولادت اس وقت ہوئی جب قریش کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے۔ ابو الفرج نے مقابل الطالبین میں نقل کیا ہے کہ فاطمہ زہرا بعثت سے قبل اس وقت پیدا ہوئیں جب قریش کعبہ کو بنا رہے تھے۔ ابن اسیر نے اپنی کتاب المختار المن مناقب الاخبار میں مذکورہ روایت نقل کی ہیں۔ تبری نے دخائر العقبہ میں اپنے ہم عقیدے کا قول نقل کیا ہے۔ سیوطی نے
بھی اپنے مکتب والوں کی نمائندگی کی ہے۔ ابھی آپ نے وہ احادیث پڑھی ہیں جنہیں اہل سنت کے محدثین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا نطفہ جنت کی غذا سے تشکیل پایا تھا۔ وہ غذا آسمان سے بطور ہدیہ و تحفہ پیغمبر کے لیے لائی گئی تھی جسے آپ نے نوشی جان فرمایا۔ ان احادیث کے مطابق بعد امر روشن ہو جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ولادت پیغمبر خدا کی بعثت کے بعد ہوئی، کیونکہ بعثت سے قبل نہ معراج ہے، نہ جبرائیل کا نازل ہونا ہے، اور نہ ہی جبرائیل و میکائیل کا بھی پیغمبر خدا کے پاس آنا ثابت ہے، اور نہ ہی ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہوئے ہیں، اور نہ ہی جبرائیل و میکائیل کا بھی پیغمبر خدا کے پاس آنا ثابت ہے، اور نہ ہی ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دوسرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد نظریہ ہیں۔ علاوہ ازیں ایک اور حقیقت بھی روشن ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے نقل کیا ہے کہ سیدہ زہرا کی ولادت بعثت سے قبل ہوئی ہے، یہ روایت خود ساختہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ روایت گڑھی ہے ان کے پیچھے ان کے فاسد قاصد مقاصد کار فرما ہیں۔ ان حدیث کو غلط ثابت کریں جس کا مضمون آپ نے پڑھنا ہے۔ پیغمبر گرامی کے لیے آسمان سے بہشتی غذا کا تحفہ آیا تھا جو آپ نے تناول فرمائی تھی۔ اس غذا کے جوہر سے نطفہ تشکیل پایا تھا جس سے سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی تھی۔ اس روایت سے ہے کہ ان کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ سیدہ کونین کی کون سی خاصیت نہ تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ وہ اپنی حیات مبارکہ کی 18 بہاریں دیکھ چکی تھی، باوجود یہ کہ کسی نے ازواج کے لیے اس کا رشتہ نہیں مانگا۔ ہم نے یہاں صرف اشارہ کیا ہے، آئندہ صفحات میں اس کی تفصیل پیش کریں گے۔ سیدہ در آستانِ طلوع، بہرحال محدثین مورخین نے، ان میں سے طبری نے دخائر العقبہ میں، صفوری شافی نے حضرت مجالس میں، علامہ قنزونی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا جس وقت فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے قریش کی دائیوں کی طرف پیغام بھیجا تو اس سخت مرحلے میں میری مدد کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ میں رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ میں ابھی اس سوچ و بچار میں تھی کہ میرے پاس اچانک 4 خواتین حاضر ہوئیں جو حسن و جمال کا پیکر تھی، جن کے چہرے نور سے منور تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے خدیجہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ماں حوا ہوں۔ دوسری خاتون نے کہا، میں آسیہ ہوں۔ تیسری نے کہا، جناب موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں۔ چوتھی نے کہا، میں مریم دختر عمران ہوں۔ ہم سب آپ کے پاس آئی ہیں تاکہ بچے کی ولادت میں آپ کی مدد کریں۔ یہ روایت معمولی تضاوت کے ساتھ ایک اور طریقے سے بھی موجود ہے۔ جس وقت حضرت خدیجہ نے بچے کی ولادت کے آثار محسوس کیے تو آپ نے فوراً قریش کی دائیوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ اس کے گھر آئے اور بچے کی ولادت کے معاملے میں ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کہلا بھیجا، تو محمد کی زوجہ ہے، اس لیے وہ تیری مدد نہیں کریں گی۔ انہی حالات میں اچانک آپ نے اپنے نزدیک 4 خواتین کو پایا۔ ان خواتین میں سے ہر خاتون حسن و جمال کا پیکر تھی۔ ان میں سے ایک گویا ہوئی، خدیجہ جان مت گھبراؤ، میں آپ کی ماں حوا ہوں۔ دوسری بولی، میں آسیہ ہوں۔ تیسری نے کہا، میں کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن ہوں۔ چوتھی خاتون نے اپنے تعارف میں کہا، میں مریم بنت عمران مادر عیسیٰ ہوں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئی ہیں تاکہ اس ولادت کے مرحلے میں آپ کی مدد کر سکیں۔ پس اسی دوران سیدہ کائنات نے اپنے ولادت کے نور سے کائنات کو منور کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا جب اپنی ماں کے شکم میں تھی تو آپ اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کر رکھی تھی۔ انہوں نے فوراً سجدہ کیا، اپنی جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دیا۔ جناب مفضل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے سردار، اے فاطمہ زہرا کی ولادت کس طرح ہوئی تھی؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کے حمل کے ساتھ تھیں تو آپ اپنی والدہ و ماجدہ سے باتیں کیا کرتی تھی، وہ مشکلات زمانے پر صبر کی تلقین کرتی تھی۔ جناب خدیجہ نے اس راز کو راز رکھا، پیغمبر اسلام کے گوشے گزار نہیں کیا۔ ایک دن رسول خدا اچانک گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت خدیجہ کو باتیں کرتے ہوئے پایا، حالانکہ وہ اکیلی تھی۔ رسول اللہ نے پوچھا، اے خدیجہ، آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ حضرت خدیجہ طاہرہ نے جواب دیا، وہ جبین جو میرے شکم میں وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، خدیجہ، جبریل امین نے مجھے اس جبین کی خبر دی ہے کہ وہ بیٹی ہے اور معصومہ عامہ کی ماں ہوں گی۔ خداوند تعالیٰ انہی میں سے میری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ سلسلہ وحی کے منقطع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے یکے بعد دیگرے زمین پر اپنے خلفاء معین کرے گا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان 4 خواتین کا ذکر فرمایا جو وقت ولادت جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئیں اور انہوں نے ولادت کے موقع پر جناب خدیجہ کی مدد کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت خدیجہ طاہرہ نے حضرت فاطمہ زہرا کو جنم دیا۔ جب سیدہ زمین پر آئیں تو اس آفات عصمت و طہارت سے وہ نور پھوٹا جس نے مکہ کے تمام گھروں کو منور کر دیا تھا۔ ادھر جنت سے حور العین کا کارواں زمین کی طرح رواں دواں تھا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک تشت تھا اور ایک برتن تھا جو آب کوثر سے چھلک رہا تھا۔ انہوں نے آب کوثر سے شہزادی کو غسل دیا۔ ان کے پاس وہ سفید کپڑے کے ٹکڑے تھے، ان کی سفیدی دودھ سے زیادہ سفید تھی، جن کی خوشبو مشک و عنبر سے کہیں بڑھ کر تھی۔
وہ دونوں کپڑے شہزادی جنت کو پہنا دیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا اب وہ گفتگو کرے۔ ادھر شہزادی نے اپنے نورانی لبوں کو کھولا اور فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سرتاج ہیں اور میرے شوہر اوصیاء کے سردار ہیں اور میرے دونوں بیٹے پیغمبر کی اولاد کے سید و سردار ہیں۔ بعد ازیں آپ نے ان خواتین اسلام ایمان کی طرف روح انوار کیا، ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان پر سلام کیا۔ ادھر آسمانوں پر نورانی جشن کا سما تھا۔ آسمانی مخلوق سیدہ کی ولادت پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اس دن آسمانوں کو اس قدر قدرتی نعمتوں سے چراغاں اور منور کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے ایسا منظر فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر میں ان بہشتی خواتین نے سیدہ خدیجہ طاہرہ کو فاطمہ زہرا کی ولادت کی مبارک دی۔ ان نورانی الفاظ میں پیش کیا جی ہاں اے سیدہ خدیجہ اپنی شہزادی کو تھامو جو طیب و طاہر شہزادی ہیں، اللہ نے اسے اور اس کی اولاد کو پربرکت بنایا ہے۔ بہار الانوار۔ جناب خدیجہ نے خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنی اس ملکوتی شہزادی کو اپنے پاک و پاکیزہ گود میں اٹھایا اور اپنے آمین سینے سے لگایا۔ ابن اساکر نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا معمول تھا جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو آپ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی اچھی سی دایا کا انتخاب کرتی تھی، لیکن جب ان کے ہاں سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے انہیں اپنا دودھ پلایا، کسی دایا کے حوالے نہیں کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نامگزاری، نوزاد اور نورسیدہ کا نام رکھنا حقیقت میں سنت پروردگار ہے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو خلق فرمایا تو ان کی تخلیق کے بعد ان کے نام تجویز فرمائے۔ حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم فرمائی۔ جہاں کہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں اس سیرت کی پیروی کر رہا ہے، اس بنیاد پر ایک مذہب معاشرے میں نامگزاری ایک لازمہ قرار دیا گیا ہے۔ شاید کہ نیمے وحشی انسان جو تہذیب و تمدن سے بہت دور رہتے ہیں وہ نامگزاری اور اس کی اہمیت سے ناآشنا ہوں کہ اسم کی اہمیت کیا ہے اور اسم کے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب تاریخ کے دو ترین جروکوں میں نگاہ ڈالی جاتی ہے تو وہاں انسانی اسماء میں اختلاف نظر آتا ہے، کہیں اسم و مسمی کے درمیان مناسبت نظر آتی ہے اور کہیں مناسبت نظر نہیں آتی۔ کس دور کے اسماء معنی و مفہوم پر مشتمل ہیں اور کچھ ایسے تاریخی ادوار بھی گزرے ہیں جس میں اسم اور اس کے درمیان مناسبت کا کوئی تصور نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں کے معنی اور مفاہیم سے ہٹ کر اسماء استقبال کیے گئے، لیکن اولیاء اللہ اور اس کے خاص بندوں کی نگاہ میں نام اور نامگزاری کی خاص اہمیت ہے۔ جی ہاں یہ امر حقیقت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کو پکارا اور بلایا جاتا ہے تو اسے اس کے نام کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت و بامانی نام ایک بدصورت اور بے معنی نام کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلوں کا فرق ہے۔ جب اسم پر اثرات کے عنوان کو دیکھا جاتا ہے تو اچھے اور برے نام کے درمیان مقابلے کی کوئی حقیقت ہی نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی جب حضرت عمران کی زوجہ نے بیٹی کو جنم دیا تو فرمایا انی سمیتھا مریم، میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ ابھی حضرت یحییٰ نبی کا نطفہ ان کی والدہ محترمہ کے پاس رحم میں منقد ہی نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ تجویز فرما دیا۔ جب حضرت زکریا نے بارگاہ ربوبیت میں دعا مانگی ہب لی من لدنک ولیّا یرثنی یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، میرے پروردگار اپنی بے کران قدرت سے مجھے اپنی طرف سے فرزند و جانشین عطا فرما جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو اور اسے میرے پروردگار کا پسندیدہ فرما۔ سورہ مریم آیت نمبر 5 سے 6۔ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا اے زکریا ہم آپ کو لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا نام نہیں بتایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ جی ہاں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں غور و خوض کریں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا نام ہی نہیں بتایا، آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے اسماء خود تجوید فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اسماء کو ان کے والدین پر نہیں چھوڑتا کہ وہ خود اس کے ولی کا نام تجویز کریں۔ خاتون جنت کے اسماء مبارکہ قرآن کریم کی حقیقت کا مطالعہ کر لینے کے بعد اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے۔ اسلامی مصادر میں کثرت کے ساتھ ایسی احادیث موجود ہیں جن میں حضرت فاطمہ زہرا کے اسماء گرامی کا تذکرہ ہے۔ ان احادیث میں شہزادی کے جن اسماء کا ذکر ہے، ان اسماء میں اسباب و مناسبات ہیں جن کی بنا پر خاتون جنت کے مسمی کے ساتھ انہیں مربوط کیا گیا ہے۔ آپ کے یہ تمام اسماء بغیر کسی مناسبت اور برنامے کے تجویز نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ یہ معنویت اور حقیقت سے بھرپور اسماء ہیں۔ اس پاکیزہ مسمی کے لیے اس لیے تجویز ہوتے ہیں اس مسمی اور ان کے درمیان مناسبت اور ہم آہنگی تھی۔ ان اسماء میں سے ہر اسم اپنے اس مسمی پر ہر پہلو سے صادق آتا ہے۔ دجزال حدیث ہماری اس بحث کی تائید کے لیے کافی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ اب ہم ان اسماء میں سے ہر اسم کی مختصر شرح کرتے ہیں۔